آدم علیہ السلام کو اللہ نے 4 چیزوں سے پیدا کیا. کتنی؟ 4 عناصر جسے کہا جاتا. ہوا، پانی، مٹی، آگ. یہ کتنی چیزیں بن گئی؟ 4 چیزوں سے پیدا کیا. ہوا، پانی، مٹی، آگ. اب ذرا ذہنوں کو حاضر کر کے بیٹھیے. محبت رسول رکھنے والوں، عزت و عظمت مصطفیٰ جاننے والوں، پیغمبر کی محبت کا دم بھرنے والوں، آدم علیہ السلام کو خدا نے پیدا کیا 4 چیزوں سے. ہوا، پانی، مٹی، آگ. ہوا پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. ہوا پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. آگ پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. علت پہلے تھی، معلول بعد میں بنا. لکڑی پہلے تھی، میز بعد میں بنی. لوہا پہلے تھا، اسٹینڈ بعد میں بنا. علت پہلے تھی، علت پہلے تھی، معلول بعد میں بنا. ہوا پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. آگ پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. پانی پہلے تھا، آدم بعد میں بنا. لیکن میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں ابھی مٹی نہ تھی، میں نبی تھا. ابھی ہوا نہ تھی، میں نبی تھا. ابھی پانی نہ تھا، میں نبی تھا. ابھی آگ نہ تھی، میں نبی تھا. ابھی مٹی نہ تھی، میں نبی تھا. مشرق و مغرب نہ تھے، میں نبی تھا. جنوب و شمال نہ تھے، میں نبی تھا. تحت و فوق نہ تھے، میں نبی تھا. پستی بلندی نہ تھی، میں نبی تھا. ہوا کے فراٹے نہ تھے، میں نبی تھا. بلبل کی چہک نہ تھی، میں نبی تھا. پھولوں کی مہک نہ تھی، میں نبی تھا. عرش و فرش نہ تھے، میں نبی تھا. ملک و فلک نہ تھے، میں نبی تھا. بلکہ کہنے دو، عقیدہ پیش کر رہا ہوں. اگر دل چاہے تو یہ بات سن کر اس قدر سبحان اللہ کی صدا دینا کہ تیری آواز مدینے تک خود پہنچ جائے. ارے زندگی نہ تھی، میرا نبی تھا. ارے موت بھی نہ تھی، میرا محمد تھا. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میرا نبی تھا. جس کا عقیدہ ہے وہی بولے. جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں شمع مصطفیٰ بجھے نہ، وہ بولے. جو چاہتا ہے کہ اس کا سینہ نور مصطفیٰ سے منور رہے، بولے. جو چاہتا ہے کہ اس کی نظر کبھی خراب نہ ہو تو بولے. وہ کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا دل کبھی بیمار نہ ہو تو کہہ دے. سب کچھ پہلے تھا، آدم پھر بنا. سب کچھ پہلے تھا تو آدم پھر بنائے گئے. لیکن جب کچھ نہ تھا، خوشیاں منانے والوں، خوشیاں منانے والوں، منایا کرو خوشیاں. لیکن لمحے فکریہ ہے. یہ بات درد دل سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اپنی محبت سے کہہ رہا ہوں. کسی پہ اعتراض نہیں. اگر کوئی غیر کہے تو مجھے افسوس نہیں ہوتا. لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب اپنے کہیں کہ نبی کے میلاد کا جلوس نکالنے والے، ان میں خرافات ہوتی ہیں، ان میں ڈھول اور باجے ہوتے ہیں، ان میں گاجی اور گاجے ہوتے ہیں. میں سوالیہ نشان بن کر ان سے سوال کرتا ہوں. میں نے سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر 20 نہیں سینکڑوں جلوسوں کو دیکھا.
نہ کوئی خرافات تھی، نہ کوئی ڈھول ٹھمکا تھا، بس ہر ایک کی زبان پہ دو ہی ترانے تھے، یا محمد پہ درود تھا یا محمد پہ سلام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا شہرت دے، عزت دے، تو پھر جوانوں اور عاشقوں کے جذبات سے کھیلا مت کرو۔ کہا جاتا ہے جلوس میں خرافات ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا درود خرافات ہے؟ کیا درود یہ ڈھول ڈھمکا ہے؟ نہیں۔ ہاں شاید کسی جگہ پر کوئی جہاں علماء کی جماعت نہ ہو، شاید کوئی ایسا غلط کام ہو گیا ہو، اہل سنت اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کی ولادت پر جتنی مرضی خوشیاں کر۔ پھر کہا جاتا ہے، اچھا ایک اور بات بھی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ جناب چراغاں کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ تمہارے کوئی گھر کے ساتھ جس گھر کو تم نے نبی کے میلاد کی خوشی میں سجایا، کہیں تمہارے گھر کے قریب کوئی ہمسایہ بھوکا تو نہیں رہ گیا۔ ہم چاہتے ہیں، میرے رسول کی تعلیم ہے، کسی بھوکے کو بغیر کھانے کے سونے مت دیا جائے۔ ہمسائے کے حقوق کو جس طرح آمنہ کے لال نے بتایا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن افسوس ہے تمہیں اسی وقت یہ جملے یاد آتے ہیں جب میرے محمد عربی کا میلاد ہو، تم ولیمے کرو تو تمہارے فضول خرچی نظر نہ آئے۔